بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الکہف، رکوع نمبر 4۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اور مت کہو کسی چیز کو، یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، شین کے بعد جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مت کہو کسی چیز کو کہ انی فاعل ذالک غدا، بے شک میں کل یہ کرنے والا ہوں۔ غدن لفظی معنی کل ہے اور اصطلاحی اور مرادی معنی ہے مستقبل۔ مستقبل میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مستقبل میں
کسی کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ ضرور کہو، اور اس میں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب فرماتے کہ کل میں یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی، اذن ہوگا، تو پھر یہ کام ہوگا۔ جس طرح دوسرے مقام پر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے۔ اللہ پاک کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کی اجازت سے۔ حدیث پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، قال سلیمان ابن داود لأطوفن اللیلہ، جناب سلیمان نے اعلان فرمایا میں آج رات اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر عورت ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تالد کل امرأۃ منہن غلاما یقاتل فی سبیل اللہ، ہر عورت کے ہاں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جو جہاد کرے گا۔ آپ کے لیے کہا گیا، یاد کرایا گیا کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن آپ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ کلمہ نہ کہہ سکے انشاءاللہ۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ انسان، کسی عورت کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا سوائے ایک کے، ایک عورت نے نصف بچے کو جنم دیا، وہ بھی ناتمام نامکمل۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان کا یہ واقعہ بیان فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قال انشاءاللہ، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو لم یحنس، ہانس نہ ہوتے، یعنی آپ کی قسم پوری ہو جاتی، جس طرح فرمایا تھا اسی طرح ہوتا، ہر عورت کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا، وَلَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ، تو سارے کے سارے شاہ سوار ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6720 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1654۔ تو جب بھی کوئی کام کریں مستقبل کے لیے عہد کریں تو اس کے ساتھ یہ کہہ دیں انشاءاللہ، اگر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، اللہ پاک چاہے گا تو ہوگا۔ اسی طرح قسم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان قسم کھائے تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دے، ساتھ ہی۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے قسم پوری نہ کر سکا تو ہانس نہیں ہوگا، یعنی قسم توڑنے کا گناہ اس کے ذمے نہیں ہوگا اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا، قسم کا کفارہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھول جاؤ، اگر بعد میں یاد آئے تو جس وقت یاد آئے اس وقت ہی کہہ لو انشاءاللہ۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور فرما دیجئے قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرما دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، قریب تر بات، اقربا قریب تر بات اس سے، رشدہ رہنمائی میں،
رشد و بلائی میں یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوری رہنمائی فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں جس قدر انسانوں کو ہدایت کے لیے ضرورت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لو اپنے رب کو جب بھول جاؤ۔ عزیز بھائیو، انشاءاللہ جو کہنا ہے نا، اس کے ساتھ نیت یہ کرنی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے 100%۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ بعض دوست ہیں وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہی کوئی نہیں، تو یہ اچھی بات نہیں، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں۔ ارادہ یہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، 100% کوشش ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، لیکن اس کو ایک ٹال مٹول کا بہانہ بنانا اللہ رب العزت کے اسم گرامی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا کھیل ہے جو عام چلتا ہے اللہ پاک کے پیارے نام کے ساتھ، ارادہ کوئی نہیں اور کہہ دیا کہ انشاءاللہ، بغیر ارادے کے۔ ارادہ یہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کوئی نہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا، اور انہوں نے زیادہ کیا، 9 309 سال غار میں ٹھہرے رہے۔ یہ ان کے ٹھہرنے کی مدت ہے۔ ان اللہ کے ولیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7، اور کتنا عرصہ وہ سوئے رہے؟ 309 سال، 309 سال تک سوئے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، عالم خوب جانتے ہیں جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک نے اس مدت کا اعلان بھی فرما دیا ہے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے، ہر چھپی بات اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا، وَأَسْمِعْ، اور خوب سننے والا ہے۔ عربی گرامر میں ہم اس کو کہتے ہیں فعل تعجب، ابصر بہی و اسمع کو، تعجب، اللہ تعالیٰ کس قدر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو، احدا، کسی ایک کو بھی۔ عزیز بھائیو، یہاں پر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس سے آگے مضمون تبدیل ہو چکا ہے اور ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، وہ ہے تلاوت قرآن کریم اور مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ اور کروڑوں بار شکر ادا کرو، اپنی زبان سے محبت سے الحمدللہ پڑھو کہ ابھی جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ اس رب نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے اس مجلس میں بیٹھنا جو قرآن پاک کی مجلس ہے۔ اور ابھی آپ کو خوشی ہوگی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو فقیر لوگ ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، فقیر لوگ، ان کے اندر بیٹھا کرو، صبح بھی شام بھی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیتیں
ساری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور گھر بھی زیادہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کا اور جہاد کا مشن، سارے کام، باوجود اس کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو غریب اور فقیر صحابہ کرام ہیں، صبح بھی ان کے ساتھ بیٹھا کرو، شام کو بھی بیٹھا کرو۔ تلاوت کا حکم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب، من کتاب ربک۔ ویسے تو ساری کتاب پڑھو قرآن کریم، لیکن یہ آیت کریمہ سورۃ الکہف میں ہے نا، ساری اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، خاص کر سورۃ الکہف، اس کی تلاوت تو ہر جمعے کرو نا، کیونکہ یہ آیت کریمہ اسی صورت میں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، زبر زیر، اور نہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے وظیفے بنا رکھے ہیں، ایسا کرو سورہ یاسین کا وظیفہ کرو، جہاں مبین آئے نا وہاں سے چھوڑ دو، پھر شروع سے وظیفہ شروع کر دو، پھر جہاں مبین آئے پھر چھوڑ دو، پھر شروع سے وظیفہ۔ کیسی بے نصیبی کی بات ہے! ایسے وظیفے جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے وظیفے چھپوا کے تقسیم کیے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو، مبین پہ پہنچو، پھر شروع سے۔ بھئی اللہ پاک نے اس طرح نازل نہیں فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے اس طرح تلاوت نہیں کی، تمہاری کیا جرت ہے؟ تم نے اللہ کے کلمے کو تبدیل کر دیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں تبدیل کر سکتا اللہ کی کلمات کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے علاوہ پناہ کی جگہ۔ ملتحدہ، یہ لفظ نکلا ہے لحد سے، لام ہا دال۔ لحد اس قبر کو کہا جاتا ہے جو بگلی ہوتی ہے ایک طرف، تو اسی سے ملتحدہ پناہ گاہ۔ اگر کوئی اللہ کے کلمات کو بدلتا ہے تو اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ پیارے رسول علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ ائت بقرآن غیر ھذا، یا سارا قرآن ہی نیا لے آؤ، او بدل ہو، یا اس میں تو کچھ ترمیم کر دو۔ تو جو ترمیم کرتا ہے اس اللہ کے علاوہ اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ اسے کسی جگہ ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو توفیق بخشی ہے، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو ہم سے سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَاصْبِرْ، اور آپ روک کر رکھیں۔ کون؟ پیارے رسول علیہ السلام، امام الانبیاء، نفس کا، اپنے آپ کو، مع الذین، ایسے لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، یہ دال کے بعد واو ہے، یہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گی، صبح، والعشی، اور شام۔ پیارے نبی علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے صبح بھی اور شام بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ جو مشرکین کے سردار تھے ان کا یہ مطالبہ تھا، بڑے عجیب مطالبے کرتے، کبھی کہتے یہ پہاڑ ہے نا سونے کا بنا دو، کبھی کہتے یہ جو مکہ پاک کے قریب پہاڑ ہے ان کو دور ہٹا دو، کبھی کہتے یہ جو لوگ ہیں نا غریب ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دو، دور کر دو، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو پیارے رسول علیہ السلام کے دل میں آیا جو بھی آیا،
کہ شاید یہ سردار لوگ آئیں اور بیٹھیں اور اسلام قبول کر لیں، تو تھوڑا عرصہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک نے اس بات سے منع فرما دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو بٹھا کر رکھیں صبح شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کہو محبت سے الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ اس آیت پر عمل کرنے کی اللہ نے ہمت دی ہے، اور پناہ مانگتے رہیں یا اللہ ہم سے یہ توفیق سلب نہ ہو جائے، چھن نہ جائے۔ ہماری مصروفیتیں کہاں اور پیارے رسول علیہ السلام کی مصروفیت کہاں؟ اس لیے استقامت اور ہمت اور کمر کس لو، وَاصْبِرْ، بٹھاؤ، روک کر رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، ان درویشوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں اس کا چہرہ، اس کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے، آپ کی آنکھیں نہ دور چلی جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کمانے میں کہیں مصروفیت زیادہ نہ ہو جائے، اور اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق کہیں ختم نہ ہو جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ اطاعت کرو، نہ پیچھا کرو اس کی جس کو ہم نے غافل کر دیا، اس کے دل کو اپنے ذکر سے، جس کا دل غافل ہے اس سے دوستیاں نہ کرو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ ہم 6 آدمی تھے، میں تھا، حضرت بلال تھے، اور کوئی ساتھی تھے، سارے غریب لوگ تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ تو کفار نے کہا کہ ان کو ذرا اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو، تو پیارے نبی علیہ السلام کے جی میں آیا جو آیا، اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اور سورۃ انعام میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ مت ہٹائیں، دور مت کریں ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف فضائل صحابہ، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 2413۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ استقامت یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اور اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، حق آ چکا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، پس جو چاہے وہ ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کر دے۔ ہر انسان کا اپنا فعل ہے، اب اس کا انجام بھی سن لو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ، نارن آگ، آگ ہے۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لے گی اس آگ کی کناتیں، احاطہ بہم، احاطہ کر لیں گی ان کا،
सुरादिकुहा, उस आग की कनातें, कनात जो साहिबान के दाएं बाएं लगाई जाती है, तो सुरादिक का माना कनात। और जिस तरह कनात चारों तरफ से इहाता करती है ना, इस तरह इनके आगे भी आग है और पीछे भी और दाएं भी और बाएं भी, चारों तरफ। व इन यस्तगीसू युगासू बिमाइन कलमुहल, और अगर वो मदद तलब करते हैं, यस्तगीसू ये गौस से निकला है, मदद तलब करते हैं, युगासू तो वो मदद किए जाएंगे, बिमाइन ऐसे पानी के साथ, कलमुहले जो तेल की तिलछट की तरह है। जब किसी धात को जलाया जाए तो नीचे उसका जो जला और सड़ा हुआ हिस्सा है उसकी तरह, यशविल वजूह वो भून देगा चेहरों को, यशवी रोस्ट कर देगा, भून देगा चेहरों को। कभी आपने देखा होगा कि सिरी पाए की दुकान है तो लोगों ने वो जो बकरा और छतरा है उसके सर से खाल उतार के दुकान पे रखा है बेचने के लिए। इस तरह इंसान के चेहरे की जो खाल है वो जल जाएगी, अंदर से हड्डियाँ हड्डियाँ। बिस शराब बुरा है वो पीना, मशरूब। वसाअत मुर्तफ़क़ा और बुरी है आराम की जगह, मुर्तफ़क़ा आराम की जगह। और आराम की जगह जहन्नम में आई कोई नहीं, तो अल्लाह पाक ने आराम की जगह क्यों कहा? ये उन पर तनज़ किया है कि तुम्हारा जो आराम है वो भी आग में ही है, बिस्तर भी। साअत मुर्तफ़क़ा बुरी है आराम की जगह। अब अल्लाह पाक ने ईमान और अमाल सालिहा की जज़ा का तज़किरा फरमाया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए साले, बेशक हम नहीं ज़ाया करेंगे अजर जिसने अमल किया अच्छा, अहसना अच्छा अमल किया। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिल, वही लोग हैं उनके लिए बागात हैं हमेशगी के, अदन हमेशगी अबदी। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार चलती हैं उनके नीचे से नहरें। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, पहनाए जाएंगे उनमें कंगन, असाविरा कंगन, मिन ज़हबिन सोने के, सोने के कंगन बादशाह रईस लोग पहना करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस नेमत को अहले जन्नत के लिए तैयार किया है। दुनिया में तो सोना हराम किया है और रेशम मर्दों के लिए। वयलबसून सियाबन खुज़रा, और पहनेंगे लिबास, खुज़रा सबज़, सबज़ लिबास। मिन सुंदुसिल बारीक रेशम, सुंदुस बारीक रेशम। व इस्तबरक और मोटा रेशम, इस्तबरक मोटा रेशम। और रेशम के लिए एक लफ्ज़ आता है हरीर, हरीर कहते हैं आम रेशम को, और सुंदस बारीक और इस्तबरक मोटा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, तकिया लगाए हुए उस अल्लाह की जन्नतों में तख्तों पर, अलल अराइक तकिए लगाए हुए बैठे होंगे तख्तों पर। अराइक ये जमा है। निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा, अच्छा है सवाब, व हसनत और अच्छी है मुर्तफ़क़ा आराम की जगह, आराम की जगह। तकिया लगा कर ही चाय खा लें और पी लें लेट कर ही, दुनिया में इसकी ममानत है। हदीस पाक में आता है, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है, अम्मा अना
فلا آکلو متکئن، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ تو ٹیک لگا کر یا تکیہ لگا کر کوئی چیز کھا لیں یہ ناجائز ہے، پیارے رسول علیہ السلام کا یہ پیارا طریقہ نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1830 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5398۔ تو عزیز بھائیوں، جب کھائیں تو پیچھے ٹیک نہیں لگانی، نہ کرسی کی، نہ تکیے کی، نہ بیڈ کی۔ اما انا فلا اکل متکئا، نہ ہی پینے میں۔ ہاں جنتوں میں یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔